شکریہ رانا ثناءاللہ صاحب کا. کافی ساری بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے اور اب لگتا ہے کہ پوری بلی تھیلے سے باہر آنے میں 2-4 دن ہی لگے ہیں. مشال یوسف سعید صاحبہ کا بھی شکریہ جنہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ نومبر میں تو بلی پوری طرح سے تھیلے سے نہیں باہر آ سکی تھی، لیکن دسمبر میں بلی کا تھیلے سے باہر آنے کا پروگرام ہے. چنانچہ اب یہاں بھی چیزیں اپنے کلائمیکس کی طرف بڑھ رہی ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ اب بڑھ رہی ہیں. وہ جو ٹک ٹک کر رہے تھے آفریدی صاحب اپنی وزارت اعلیٰ کا عہدہ سنبھالنے سے لے کے اب تک، وہ لگتا ہے کہ اب ٹک ٹک کا ایرا اوور ہو چکا ہے. جمعرات کو وہ ظہر کی نماز کے بعد تقریباً اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے تھے. وہ بیٹھے رہے، کافی دیر بیٹھے رہے. شام ہو گئی، رات ہو گئی، 2-3 دفعہ کوئی ایس ایچ او لیول کے، کوئی ڈی ایس پی لیول کے افسران ان کے پاس آتے رہے اور انہیں سمجھانے کے اور واپس بھیجنے کی کوششیں کرتے رہے. وہ نہ گئے. اس کے بعد افسروں نے سن گھڑن موڈ اختیار کر لیا. وہ کہتے رہے میرے پاس کورٹ آرڈر ہے، یہ ہے وہ ہے، میں وزیر اعلیٰ ہوں، کیوں نہیں جانے دیتے ہو. کسی نے نہ سنا، سن گھڑن ہو گئے سب لوگ. وہ رات کو بھی بیٹھے رہے. یہ پولیس والوں کی بالکل مہربانی ہے کہ انہوں نے کوئی بالٹیوں سے، کوئی واٹر کینن سے آفریدی صاحب پر چھڑکاؤ نہیں کیا اور کوئی اور لمبا چوڑا کام بھی نہیں کیا. اب کی بار غالباً عمران خان کی بہنیں تمام رات ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں. کچھ دیر کے لیے محمود اچکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی آئے اور باقی خیبر پختونخوا کے ہی موسٹلی لوگ تھے. کوئی بیرسٹر گوہر ٹائپ، کوئی ہمیں لوکل قیادت، کوئی بیرسٹر علی ظفر، کوئی یہ والے لوگ بھی نہیں نظر آئے ان کے ساتھ. وہی خیبر پختونخوا کے ہی پرائمریلی لوگ تھے. کل تو خیر سلمان اکرم راجہ صاحب وغیرہ موجود تھے، لیکن پھر جو ساری رات وہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب اڈیالہ جیل کے باہر گزار کر گئے ہیں، تو کوئی ان کے ساتھ خیبر پختونخوا کے ہی ان کی اپنی کیبنٹ کے وزراء اور کچھ ایم پی ایز وغیرہ اور مشال یوسف صحیح تھیں، لیکن یہ لوگ نہیں تھے. بہرحال فجر کی نماز ہو گئی. ہاں، بسرا صاحب موجود تھے، شوکت بسرا صاحب. فجر کی نماز ہو گئی اور فجر کی نماز کے بعد انہوں نے ناشتہ کیا وہیں اڈیالہ جیل کے باہر ہی بیٹھ کر. رات کو کھانا بھی اسی طرح سڑک پہ کھایا اور اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے 9 بجے کا کہہ کر کے ہم 9 بجے پہنچیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم جا کر ان کو بتائیں گے کہ آپ کے آرڈر تھے ہمارے پاس اور ہماری ملاقات نہیں کروائی گئی، تو آپ جو ہے وہ سرکار کو، اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو کوئی بھی تنبیہ کریں، جیسے بھی کریں. وہ جناب وہاں چلے گئے اور سرفراز ڈوگر صاحب اپنے چیمبر میں جا کر غائب ہو گئے. جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ آفریدی صاحب آئے ہیں، وہ بھئی ان کا کوئی قصور نہیں ہے، انہیں لگا کہ شاید آفریدی صاحب ان کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلنے آئے. چنانچہ وہ چھپ گئے. انہوں نے کہا آفریدی مجھے ڈھونڈ لو. آفریدی بیچارہ ان کے پی ایس کے کمرے میں بیٹھا رہا اور بڑی دیر وہ بیٹھا رہنے کے بعد پھر ان کو پیغام بھیج دیا گیا. غالباً وہ بھی یہی مسئلہ تھا کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں والا، تو وہ کہیں پوچھ کر بتانے کے لیے گئے تو وہ کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ نہیں ملنا، اور پھر وہ غائب ہو گئے، اپنے چیمبر میں چلے گئے. انہوں نے جو عدالتی کام وہ کر رہا تھا کہ کہیں وہ اوپن کورٹ میں آفریدی صاحب نہ پہنچ جائیں، کیونکہ ظاہر ہے عدالت تو عدالت ہوتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ ہے تو اپرینٹلی ایک وزیر اعلیٰ اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل ہونے کی اجازت ہو سکتی ہے. عام سائلین بھی جاتے ہیں کورٹ روم کے اندر، تو انہوں نے سوچا کہ کہیں یہ کورٹ روم کے اندر ہی نہ آ جائے. اس کے ساتھ ظاہر وکیلوں کا ایک بہت بڑا جتھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے وکیل شکیل لے کے اپنے کہیں کمرے میں نہ آ جائے. تو انہوں نے کہا چھپ جاؤ، مجھے ڈھونڈ لو آفریدی. اور آفریدی صاحب بیچارے ڈھونڈتے رہے اور گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اسلام آباد میں بیٹھ کے پھر وہ جو پریس ایریا میں یا کوئی بھی جو ان کا ایریا ہے باہر کا ریسیپشن کا کمرہ، اس میں بیٹھے. انہوں نے وہاں پر میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے، اور ان کے ساتھ اس وقت علیمہ خانم بھی موجود تھیں. انہوں نے رونا دھونا وہی پرانا کیا کہ میں نے ہر آئینی فورم استعمال کیا، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. خیر اب وہ بتا کر گئے ہیں کہ جی آئی ول کم اگین آن ٹیوزڈے. یعنی پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں ہر جمعرات کو جاؤں گا، لیکن اب کہانی نہیں ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آؤں گا منگل والے دن، اور منگل والے دن آ کر میں کوشش کروں گا کہ میری ملاقات ہو جائے اور ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر اب احتجاج کریں گے، کیونکہ آج ڈوگر صاحب نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. ویسے یہ ڈوگر جو ہوتے ہیں، اگر کوئی ڈوگر یہ ویڈیو دیکھ لے یا کسی کے جاننے والے ڈوگر ہوں، تو وہ ذرا ہماری رہنمائی کرے گا کہ یہ پہلے بھی وہ ڈوگر صاحب تھے، آپ کو یاد ہوگا، جو پرویز مشرف کے لیے جنہوں نے پی سی او کا حلف اٹھا لیا تھا اور وہ سپریم کورٹ کے سربراہ بن گئے تھے. آج کل بھی سرفراز ڈوگر صاحب ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سربراہ ہیں. اچھا، یہ ڈوگر اور ڈوگرے یہ آپس میں ملتے جلتے تو نہیں؟ وہ جو ہندو راجا تھا ڈوگرا اور جس نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا تھا، یہ کہانی کیا ہے؟ یہ ڈوگروں کو کیوں اتنا مسئلہ ہے انصاف اور قانون کے ساتھ؟ میں نے تو ویسے اپنی ذاتی زندگی میں 1-2 ڈوگر دوست ہیں جو کہ بہت اچھے ہیں. وہ تو کبھی مجھے ایسا نہیں لگا کہ ان کو کوئی قانون سے یا انصاف سے چڑھ ہو یا وہ نفرت کرتے ہوں. بلکہ اگر میری یاداشت درست ہے
تو بہت سال پہلے ایک وکیل ڈوگر سے بھی ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی بڑی قانون شانون کی باتیں کیا کرتے تھے. میں نے کبھی ان کے منہ سے کوئی غلط لفظ نہیں سنا. میری ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں تھی، لیکن بہرحال اچھی سلام دعا رہی. اور وہ کبھی میں نے دیکھا نہیں کہ قانون کے خلاف کوئی حرکتیں کرتے پائے گئے ہوں، کوئی قانون کی کتابوں کو دانتوں سے چبا کے کھا جاتے ہوں، ایسا کچھ دیکھا نہیں. لیکن بات خیر، سرفراز ڈوگر صاحب نے جو ان کے ساتھ بقول افریدی صاحب کے کیا ہے، وہ اس کے خلاف اب اگلے منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کریں گے. اب وہ چلے تو گئے ہیں، اور اس کی وجہ بھی رانا ثناءاللہ نے بتا دی. اب تو سہیل افریدی صاحب غالباً اب جائیں گے وہ ادھر خیبر پختونخوا ہاؤس میں، وہاں جا کر کوئی نائے نوئیں گے. کوئی ہو سکتا ہے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ 100 مر بھی جائیں، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کوئی سوچیں کہ جمعہ پڑھ کے نکلوں گا پشاور کے لیے، یا ہو سکتا ہے پہلے ہی نکل جائیں اور کہیں چل پشاور پہنچ کے جمعہ پڑھیں گے. جو بھی معاملہ ہے، ابھی وہ بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی چلے گئے یا ڈیارہ جیل سے بھی چلے گئے، اور وہ یہ کہہ گئے ہیں کہ آئی ول کم اگین آن ٹیوزڈے. لیکن سوال یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے جو کام کیا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے. وہ اب باہر آ گئے ہیں بالکل. وہ جو اپنے گرد انہوں نے جمہوریت، آئین، قانون، انصاف، بالادستی، اس طرح کے خول چڑھائے ہوئے تھے نا، جس طرح نواز شریف باہر آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ شہباز شریف اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، مریم اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، سب کچھ میری ماں پہ ہو رہا ہے، اور جو بھی غیر آئینی اقدامات ہیں، جو بھی بوٹ کی عزت ہے، یہ سارے معاملات جو بھی ہم نے 2024 کا الیکشن ہائی جیک کیا، یہ سب کچھ میری مرضی میری اعانت سے ہو رہا ہے، تو کر لو میرا جو کرنا ہے. جس طرح یوں نواز شریف صاحب بتدریج اب تھیلے سے باہر آتے جا رہے ہیں، اسی طرح رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی وہ جو ووٹ کی عزت والا خول تھا وہ نوچ پھینکا ہے وہ نقاب. اور وہ بھی بتا رہے ہیں، انہوں نے کہا، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیوں نہیں ملاقات. پہلے وہی پرانے ریٹورک دہراتے رہے نا صحافیوں سے گفتگو میں کہ جی ساری سہولیات مل رہی ہیں، اس کے پاس یہ ہے، ورزش کی مشینیں ہیں. وہ جب اپنی تقریر کر کے فارغ ہوئے تو پھر انہوں نے پوچھا کہ جناب یہ تو سب کچھ ہے تو ملاقات کیوں نہیں کروا. ان کا نہیں تو جو ہے وہ بات یہ ہے کہ جو ہے وہ جب کسی بندے کو باہر سے احتجاج کی کال دیتا ہے، تحریکیں چلانے کی کال دیتا ہے، تو اس وجہ سے ہم نہیں ملنے دے رہے. یعنی کہ وہ تو ظاہر ہے یہی تقریر کر رہے تھے نا کہ اس سے توڑ پھوڑ ہوگی، اور سیدھی بات ہی وہ یعنی کہ یہ کرتا ہے کہ اسلام آباد پہ چڑھائی کر دو. بندہ پوچھے اسلام آباد ہے، وہ عمران خان ہے کہ وہ کوئی فوجی ہے، اس کے پاس کوئی دہشت گرد گروپ ہے، یا وہ کوئی انڈیا کا فوجی ہے جو کہتا ہے کہ اسلام آباد پہ چڑھائی کر دو. وہ ہے کرنے والی گل. سابق وزیر اعظم پاکستان ہے، وہ کیوں نہیں اسلام آباد میں احتجاج کر سکتے بھائی اس کی جماعت کے لوگ. خیر، تو انہوں نے کہا جی کہ اسلام آباد میں پروٹیسٹ کی چونکہ وہ کال دیتا ہے، تحریک چلانے کی کال دیتا ہے، تو اس کال سے بچنے کے لیے لوگوں کی ملاقات بند کی ہوئی ہے. اب آپ بتائیں کہ کون سے انصاف، کون سے قانون، کون سے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے. اور اگر نواز شریف یا مریم نواز کے ساتھ، یا خود رانا ثناءاللہ کے ساتھ، یا چودھری احسن اقبال کے ساتھ، یا اپنے خاقان عباسی کے ساتھ، ان سب کے ساتھ یہ ہوا ہوتا، خواجہ سلمان رفیق کے ساتھ، کہ ان کے اہل خاندان کی ان سے ملاقاتیں بند کی ہوتی تو کیسا لگتا. زبیر عمر بھی بتا رہے تھے کہ میں مریم نواز کے ساتھ ہر جلسے، ہر جلوس، ہر ریلی میں ہوتا تھا، چاہے وہ لاہور میں ہو، چاہے وہ کراچی میں ہو، چاہے وہ گلگت اور کشمیر میں جو انہوں نے ریلیاں نکالی. کبھی ایک جگہ کوئی ایک پولیس والا نہیں نظر آیا راستے میں، کنٹینر تو دور کی بات. چنانچہ یہ جو کچھ ہی کر رہے ہیں یہ بالکل اوپن ہوتے جا رہے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ ہم اس لیے روکتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات نہ ہو سکے، اور وہ پھر اس کے ایکس اکاؤنٹ کے ذریعے سے کوئی احتجاج کی کال نہ دی جا سکے. کر لو ہمارا جو کرنا ہے. اور مشال یوسفزئی صاحبہ نے بھی بتایا ہے دو ٹوک لفظوں میں کہ نہیں ملاقات ہونے دے رہے رانا صاحب ہماری، یعنی کہ حکومت نہیں ہونے دے رہی. تو اب یہی ہم نے سوچا ہے کہ نومبر تو آرام سے گزر گیا، دسمبر آرام سے نہیں گزرے گا. گویا کہ اب یہ تصادم کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. یہ جو جنہیں ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے نا، اب ان کو اصل میں خون چاہیے ہوتا ہے. یہ پہلے نومبر میں انہوں نے مارے تھے 12 بندے پی ٹی آئی والے، اور پھر انہوں نے مار دیے ٹی ایل پی والے 24 بندے، اور اب ان کی بندوقیں پھر خون مانگ رہی ہوں گی. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ سہیل افریدی وہاں سے قافلہ لے کر آئے پشاور سے، یہاں پہ یہ 15-20 بندے قتل کریں، اور پھر یہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت دیں. تو بے شرموں پہلے ہی دے دو. وہ کون سی غلط بات کر رہے ہیں؟ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے دو. صرف ایک قیدی سے اس کے گھر والوں کی ملاقات کروانے کی بجائے
آپ لوگوں نے خونوں، لاشوں، گولیوں کا راستہ چننا ہے اور پھر کہنا ہے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی. جب یہ سب کچھ پاکستان میں ہوگا، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی پھر مار کھا کے واپس چلی جائے جیسے 26 نومبر کو چلی گئی تھی، بلکہ گمان غالب یہی ہے کہ ایسا ہی ہوگا. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مزید چائنیز انویسٹمنٹ آ جائے گی پاکستان میں، سعودی انویسٹمنٹ آ جائے گی، امریکہ سے انویسٹمنٹ آ جائے گی، پاکستان کی ساری دنیا میں عزت ہو جائے گی. یار پاگل ہو کے بن رہے ہو.